والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات اور پھر اور دیگر احادیث وغیرہ سے حاصل شدہ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی ذکر کی جاتی ہے۔ ابھی جو ہم موضوع منتخب کیے ہوئے ہیں وہ زنا کا موضوع ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں زنا عام ہو جائے گا۔ تو آج بھی اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو یہ بہت زیادہ اب عام ہو چکا ہے، اگرچہ بہت سارے لوگ اس کے عام ہونے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان تک اس کی اطلاعات نہیں پہنچتی، وہ الگ بات ہے، لیکن اکثریت جو خصوصاً چینلز وغیرہ دیکھتی ہے، اخبارات وغیرہ پڑھتے ہیں یا اپنے اطراف میں ذرا بھی تھوڑی سی کھلی آنکھوں کے ساتھ کھلے کانوں کے ساتھ وہ نگاہ رکھتے ہیں، سماعت کچھ رکھتے ہیں، ان کو یہ چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں کہ کس طریقے سے معاشرے میں تیزی کے ساتھ برائی جنم لے رہی ہے۔ اور بعض کا تجزیہ یہ ہے کہ شہروں کے مقابلے میں دیہات سائڈ پر زنا زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ مواقع وہاں بہت زیادہ ہیں، کھیتوں میں کام کرنے چلے گئے اور وہاں پر پھر اس طریقے سے برائیاں عام ہو رہی ہیں، اور شہر کے اندر بھی کچھ کم نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جا بجا اس سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس پر باقاعدہ حد کا اجرا فرمایا، حد جاری فرمائی، اس کا بیان قرآن عظیم میں فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں جو ایک دو واقعات ایسے ہوئے ان پہ باقاعدہ حد بھی جاری کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، دین سے قریب نہیں ہوتے ہیں، تو پھر برائیاں جب مسلسل ہمارے سامنے آتی ہیں تو ذہن خراب ہو جاتا ہے اور وہ گندگی کو ہی تلاش کرنا شروع کرتا ہے اور انسان اس میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا، پچھلے پروگرام میں ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ ایسا بھی اس معاشرے میں، دردناک معاشرے میں ہو رہا ہے کہ جن محارم سے نکاح کر کے بھی قریب ہونا شریعت نے حرام قرار دیا، انسان ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات میں انوالو ہو، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ایک اجنبی عورت کے ساتھ کہ جو مطلب کوئی رشتہ نہیں رکھتی ہے، اس کے ساتھ بھی زنا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ رکھا گیا، اور کوئی حلال سمجھ کے کرے تو کافر ہو جائے گا، تو پھر اپنی محرم خواتین کے ساتھ کیسے یہ روا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں نے پچھلی دفعہ یہ آیت چل رہی تھی تو ادھر ہم نے بیان ختم کیا تھا، چند عورتوں کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا کہ ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور غالباً میں نے عرض کیا تھا، نہیں تو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ چیزوں کا وجود دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وجود حسی کہلاتا ہے، ایک وجود شرعی کہلاتا ہے۔ وجود حسی تو وہ ہے کہ جس کو آپ اور میں محسوس کر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، کسی چیز کو سن رہے ہوتے ہیں، کوئی واقعہ ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اس جو بھی ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے یا طلاق ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ اس کا ایک وجود حسی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اور ایک وجود شرعی ہوتا ہے کہ شریعت اس کے وجود کو تسلیم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس نے 3 اعضاء دھوئے، سر کا مسح کیا، تو ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، گویا کہ حسی طور پہ اس کا وضو پایا گیا۔ لیکن کیا شریعت بھی اس کے وضو کو تسلیم کر رہی ہے؟ مثال کے طور پہ اس نے پانی ڈالا لیکن پورا چہرہ صحیح طرح نہیں دھویا، تو شریعت اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرے گی۔ تو بعض اوقات ایک چیز کا وجود حسی تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وجود شرعی نہیں ہوتا، بعض اوقات دونوں ہوتے ہیں کہ کوئی شخص صحیح وضو کر رہا ہے بالکل کامل، تو ہم کہیں گے اس کا وجود حسی بھی ہے، اور شریعت اس وضو کو مان بھی رہی ہے تو اس کا وجود شرعی بھی ہے۔ ایسے نکاح کا معاملہ ہے، اگر ایک اجنبی عورت سے اس کی مرضی کے ساتھ یا اس کے اولیاء کی مرضی کے ساتھ باقاعدہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نکاح کا وجود حسی ہمیں نظر آیا، اور شریعت بھی اس کے وجود کو مانتی ہے کہ نکاح صحیح ہے تو اس کا وجود شرعی بھی ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی اپنی محرم کے ساتھ معاذ اللہ ایجاب و قبول کر لے، سگی بہن کے ساتھ یا ماں کے ساتھ کر لے،
فرض کر لیں آپ، تو اس کا وجود حسی تو ہوگا کہ وہ دونوں ایجاب و قبول کر رہے ہیں، دو گواہ بھی موجود ہیں، ایک ہمیں معاملہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن کیا شریعت اس نکاح کے وجود کو مانے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں مانے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محرم سے اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے معاذ اللہ تو اس کا وجود حسی تو ہو سکتا ہے، لیکن شریعت اس نکاح کے وجود کو نہیں مانتی، اور جب یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر شریعت کی طرف سے ممانعت ہے کہ کوئی تعلق وغیرہ قائم کیا جائے۔ تو جب محارم سے نکاح کریں تب شریعت اس کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہی ہے اور منع کر رہی ہے، تو بغیر نکاح کے پھر معاملہ، یہ تو اور کتنا بڑا گناہ اور کتنا عظیم گناہ ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب انسان پر بدبختی طاری ہو جائے، جب اس کا ذہن گندا ہو جائے یا گندا کر دیا جائے، پری پلاننگ گندا کر دیا جائے، غلاظت بھر دی جائے، وہ چاہے دوستوں کی طرف سے ہو، چاہے گندی صحبت کی وجہ سے ہو، چاہے خود فحش مناظر دیکھ کر انسان آنکھیں بند کر کے ان کو بار بار اپنے ذہن میں حاضر کر کے اپنی طبیعت کو گندا کر لیتا ہے اور پھر عمل کرنے کو دل چاہنے لگ جاتا ہے، یا ایسی فحش ویب سائٹس کہ جن میں باقاعدہ ایسے میٹیریل یا ایسا مواد ڈال دیا گیا ہے، ایسے لٹریچر ہے وہ کہ اس کو آپ اگر مطلب ایسا ٹیکسٹ اس میں ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو ترغیب حاصل ہو کہ یہ کام کرنے چاہیے۔ اس قسم کی ویب سائٹس بھی اس وقت نیٹ کے اوپر اویلیبل ہو جاتی ہیں، تو پھر اس سے انسان اتنا غلیظ ہو جاتا ہے، اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ پھر اسے اس قسم کے افعال کی قباحت نظر نہیں آتی۔ جو پاکیزہ ذہن لوگ ہیں، جو پاکیزہ طبیعت ہیں، ان کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ کوئی اپنی محرم کے ساتھ زنا کرے گا تو وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا عجیب موضوع لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن جو اس گندگی میں گرفتار ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے لیے بالکل معمولی سی بات ہے۔ بالکل یہ سمجھ لیں جیسے گٹر صاف کرنے والا گٹر میں اترا ہوا ہو، یہاں تک وہ گلے تک گندگی کے اندر آپ کو اترا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ مطلب اپنے بارے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے قریب بھی جائیں، چہ جائے کہ اس گٹر کے اندر اتر جائیں، لیکن جو اترا ہوا ہے وہ بڑے آرام سے اس کے اندر کھڑا ہوا ہے، بلکہ بعض اوقات تو موبائل پہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے اور گندگی کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اس گندگی میں ملوث ہو چکے ہیں ان کے لیے بڑی معمولی سی بات ہے، بلکہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اس طرف برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، وہ اس کو بہت ہی معمولی کر کے پیش کرتے ہیں کہ تم اس کو بڑا کیوں سمجھ رہے ہو، بہت آسان سی بات ہے، بہت معمولی سی بات ہے، آج کل یہ تمام معاشرے میں ہو رہا ہے اور ایسا کریں ایسا کریں، تو پھر انسان ترغیب پا کر ہمت پیدا کر لیتا ہے اور اس طرح گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی اس قسم کی غلط حرکتوں کے اندر انوالو ہو جاتی ہیں، اور ایک دفعہ انسان غلط راستے پہ چلا جائے